basically my specialization is in development communication, and in development communication I have focused more on science communication. And in science communication basically we were trained in Germany, like in my institute we were trained that how to cover the issues related to science, particularly environmental communication and health communication. سو آپ نے ان کو سمجھایا جرمنس کو کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ آئی آلسو ہیو اندر تھیوری، اٹس مائی اون تھیوری، آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک آئی شوڈ پریزنٹ اٹ ٹو یو. وہ یہ ہے کہ تباہی سر وہیں آتی ہے جہاں پہ سسٹم ہو. جہاں پہ سسٹم نہیں ہوگا نا وہاں تباہی بھی نہیں آ سکتی. فار ایگزامپل آپ ڈومینوز کھڑے کرتے ہیں نا، ڈومینوز کھیلتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سلیبس ہوتے ہیں، وہ کھڑی کرتے ہیں، ایک کو مارتے ہیں تو اینڈ تک سارے گر جاتے ہیں. مگر اگر وہ سسٹمیٹکلی کھڑے نہیں ہوں گے نا تو آخر گرے گا نہیں. اس سال کیوں زیادہ ہوا ہے یہ؟ اب اس کے پیچھے کلائمیٹ چینج ہے، نیچرل ویدر پیٹرن چونکہ چینج ہوئے ہیں، تو اب اس دفعہ گرمی دیر سے شروع ہوئی ہے پیچھے سے، چاول کی فصل دیر سے پکی. اب میں نے کئی کسانوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ 2 سے 2.5 ہفتے لیٹ پر، تو وہ ہم مزید ٹیمپریچر انورژن کے منتھس میں آ گئے جس میں زیادہ جو ہے گراؤنڈ لیول اور اوپر کا فرق آیا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو حکومت کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ 1000 کراس کر جائے گا، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے ہیو ٹیکن ویری گڈ پریکاشنری میئر. ہمارے ای پی اے نے اس دفعہ کام اچھا کیا ہوا تھا، لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کلائمیٹ چینج کس طرح ایک آفت کی طرح فیوچر میں اس طرح چیزوں کو کرتی جائے گی. اچھا دیکھیں، یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بھی نا وہ بڑے ہارڈ قسم کے نا فیکٹس یوز کر رہے ہیں جی. 83.4% جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سے آ رہا ہے. اب وہ لازمی بات ہے، میں پتہ چل رہا ہے کچھ ایسے دوست ہیں ہمارے جن کی کچھ روزگار وابستہ ہے چاولوں سے یا کسی اور سے بھی. اس طرح کی کوئی رپورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی کہ اتنے جو ہے نا حتمی اعداد و شمار ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی رپورٹ نہیں ہے. جس دن اسرائیل تل ابیب پہ میزائل یا کوئی بم گراتا ہے نا، اس وقت دیکھا کریں تل ابیب کے تھوڑی دیر کے لیے وہ 1400-1500 پہ چلا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ زمین پہ گرتے ہیں، وہ گرد اڑاتے ہیں، بارود ہے، دھواں ہے. تو میں مانیٹر کرتا رہتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی ایسا ہے اسٹرائک وغیرہ یا کچھ ایسا ہو، تو یہ پلوٹنٹس کی کسی بھی ایریا میں کوئی کوئی حتمی اعداد و شمار نہیں ہے. دیکھیں رویے کی تبدیلی نا آپ نے لے کے آنی ہے ہوٹلرس. جب وہ 6 بجے بند کرنا شروع کر دیں گے نا تو ہم بھی ایڈجسٹ کر لیں گے اپنے ٹائم. جو ہم وزٹرز ہیں یا جو بھی ہم وہاں پہ فوڈرز ہیں، آپ نے فوڈرز کو جب خود ہی لبرٹی رات 12 بجے 1 بجے کی دی ہوئی ہے، تو پھر ہم تو 2 بجے تک تو جائیں گے. بریکیں فیل ہوتی ہیں سر، آپ چھوڑ دیں. آپ مشنز کی بات کر رہے ہیں، گاڑیوں کی بریکیں فیل ہوتی ہیں. آپ نے اپنی انڈسٹری کے اندر ایک کوالٹی کا جو ہے وہ فیول یوز کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے بہت اچھا سوفسٹیکیٹڈ جو ایمیشن کنٹرول سسٹم بھی لگایا ہوا ہے کہ ایون دین اگر کچھ پولوشن نکلتی ہے تو میں اس کو منیمائز ہو. میں کیا کرتا ہوں، میں ایک بہت گریڈی اور وہی جس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے تو منافع چاہیے. میں ایک تو کاربن پاؤڈر یوز کر رہا ہوں، دوسرا میں نے ایمیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگایا. اب مارکیٹ میں آپ کی بھی وہی پروڈکٹ ہے، میری بھی وہی پروڈکٹ ہے. میری پروڈکٹ جو ہے اس پہ 20 روپے خرچ آیا ہے، آپ کا 100 روپے آیا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے ایسے تمام جو بلیک شیپ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ریزن ہے ان دنوں میں یہ جو آپ کو بلیک سوٹ، اس کو سوٹ کہتے ہیں، بلیک یہ سوٹ زیادہ کاربن پاؤڈر سے آ رہا ہے. اور یہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ جو پائرالسس پلانٹس آپ نے راوی میں لگوائے ہوئے ہیں. اچھا گورنمنٹ نے نیک نیتی سے لگوائے تھے. میں اس کی بھی تھوڑی سی ہسٹری، جب میں نے اس کو ریسرچ کیا، یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ اگر آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، یو نیڈ ٹو چینج انٹائرلی. تو آپ کی کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں باتیں سب کر رہے ہیں، لیکن آپ امیجن کریں کہ میں جس سڑک پہ رہتا ہوں ساری رات سرگودا سے ٹوٹا پھوٹا سینکڑوں ٹرک گزرتا ہے بیڈ فورڈ کا جو 60-70 سال پرانا ہے، اور وہ اتنا دھواں بلیک چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا انجن ختم ہو چکا ہے. انہوں نے ایک ہی ملک کے اندر پالیسی بنائی، وہ امپلیمنٹ کر دی، کام ختم ہو گیا. یہاں پہ تو انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے. So how do we like coordinate between, if we end up doing this, اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر ہواؤں کا رخ پاکستان ہو گیا تو وہی دلی والی ہوائیں جو ہریانہ سے ہوتی ہوئی سیدھا پنجاب سے ہمارے پنجاب میں آ جائیں گی. سو آئی تھنک کہ پاکستان کا تھوڑا سا کمپلیکس پرابلم ہے بیکاز اٹ انوالوز 2 rival states who are not willing to talk to each other even on cricket. ایگزیکٹلی، بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اس کے اندر ایک سینس آف ریالٹی بھی تو ہے کہ انسان نے اگر ترقی کی ہے نا
تو سر وہ آگ جلا کے کی ہے؟ آگ سے کی. آگ سے کی ہے. تو ہاؤ، یعنی یہ تو ایک سوچنے والا لمحہ بھی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اینڈ لیس فائٹ بھی ہے کبھی کبھی. اس نے انسان کی آبادی کو بڑھانے میں جو ہے پچھلے 100 سالوں میں سب سے بڑا رول اس کا ہے. اب یعنی انسان کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑھ گئے, عملے جلاؤ زیادہ ہوگا رشتوں میں بھی اور ماحول میں بھی. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے پھر کچھ اس طرح سے اس جلاؤ کو کرنا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ذرا کم ہو جائیں. انہوں نے گروپ اپ کر کے نا پرائم منسٹر سے کو خط لکھا ہے اور وہ انہوں نے کوشش کر کے ہر جگہ چھپوایا ہے وہ خط کہ جی دیکھیں یہ ہم آر انڈیور. تو آئی وانٹ ٹو نو ریمیڈیز اس طرح کی جو ہم اپنے سانس کو بچا سکیں, کیونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ تو جو ہوگا وہ ہوگا. اچھا سر, ایک تو سر واک اس تھرو یور جرنی. یو آر اسٹل ٹیچنگ ایٹ پنجاب یونیورسٹی mass communication department, and now suddenly we see you on TV, you're commenting on environment and climate. What's going on? Ali, basically my specialization is in development communication, and in development communication I have focused more on science communication. And in science communication basically we were trained in Germany, like in my institute, we were trained that how to cover the issues related to science, particularly environmental communication and health communication. So these are the two areas where I have developed my skills over there. Initially when I went over there, in my institute, it was Center for Media Communication and Information Research, and it is situated in Bremen University. One of my there was a psychologist over there in that center, and he certainly he tried to explore my interests, my aptitudes. He got to know that this man, he can become a good resource for science communication days to come. So he said that okay, just get him learn things in these areas, so send him in different seminars and activities, learn workshops where he can so from there I learned like what is this phenomenon of smog, what is this climate change. Before that I was not having no idea what is this word climate change, what is the difference between climate change and environmental communication. So it was a good similarly I spent my pandemic time over there. And so while living in a scientific society amid all this climate change crisis and in a pandemic, it was a very learning experience. Whatever I was learning from workshops, the same things I were experiencing and observing in my surroundings everywhere. So eventually it all on job training ہو رہی تھی آپ کی. exactly. اس نے پھر مجھے میرے اسکل کو تھوڑا پالش کیا. So you were in Germany when the pandemic happened? Yeah. Okay. And you were کون سی city? Bremen is the smallest state of Germany, and it has a very wonderful school of communication studies. It's called Zemke. It's being headed by Andreas Hepp. He's a big name in Europe, even in the world, in communication theory. So I learned a lot of things from that institute. میرے لیے وہ ایک بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا, لیکن میرے لیے ایک بڑا جو ہے اس میں جو برا دن تھا وہاں پہ میرے سارے ایکسپیرینس کا, وہ 24 جون 2020 تھا. when I lost, rather we all lost our Moiz Saab, our mentor over here. So میں اس لیے یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ وہ کوئی بھی موقع اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز میں مس نہیں کرتے تھے جب وہ ہمیں یاد نہ کرتے. اور ہم بھی, میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا شاید ہی کوئی دن کوئی لمحہ ہو کہ ہم انہیں بھول پاتے. تھینک یو ویری مچ. والد صاحب نے وراثت میں سر بہت چیزیں دی ہیں, مگر یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا جو اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں, یہ میرے والد نے اتنے دیے ہیں ہمیں, اتنے دوست دیے ہیں اس طرح کے جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ استادوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں. یہ والد صاحب کے اسٹوڈنٹس نے ہمیں سکھایا ہے سیریسلی. تھینک یو ویری مچ فار ریممبرنگ ہم. سو آپ نے ان کو سمجھایا جرمنس کو کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن بس ہماری ایک اسٹریٹجی تو تھی, وہ ہم نے کسی حد تک کی, لیکن چونکہ یہ ایک سائنٹیفک سوسائٹی نہیں ہے ہماری, تو ایونچولی یہاں I think this was very scientific.
इन अ सेंस जो क्रिएटर थे इस सारी साइंस के पूरे शहर को बंद करने की बजाय आप एक गली को और उसको बंद कर दें, वो बेहतर था। लेकिन देखें बेसिकली तो उसमें जो इसमें असल प्रॉब्लम ये था कि इसमें हमने इसका हल ये ढूंढा हुआ था रिएक्टिव, कि व्हेन समबडी गेट्स इन्फेक्टेड विद कोविड तो आप उसको ना एक जगह रोक दें। जबकि जर्मनी या वेस्टर्न सोसाइटी भी समझ रहे थे कि प्रीएम्प्टिव थे। वो कहते हैं 60-70% लोग तो वो हैं जो कि जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनमें अलामात ही नहीं है, लिहाजा उनकी मोबिलिटी को भी रोकना है। तो स्मार्ट लॉकडाउन को वहाँ इसलिए नहीं किया उन्होंने, ओवरऑल सिटीज़ को इसलिए बंद किया कि मुकम्मल मूवमेंट रोक दी जाए, ताकि वो लोग जो अपेरेंटली तो हेल्दी हैं तो वो अगर लेके वायरस दूसरे ऐसे लोग जो कि पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको अगर ट्रांसमिट कर देंगे, तो इसलिए मुझे वो मॉडल ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारी अपनी यहाँ की इकोनॉमिक और वो रीजंस हैं और वो रियलिटीज़ हैं फिनेंशियल। मगर इस आइडिया को अगर हम थोड़ा सा और डीप डिग करें, फॉर एग्जाम्पल एक गली में मैं इन्फेक्टेड हूँ, ठीक है ना, 2-3 लोग और इन्फेक्टेड नहीं है बट देर कैरिंग द जर्म बट देर नॉट लाइक इन्फेक्टेड। इफ दे गो आउट ऑफ माई लेन देर गोना मेक श्योर कि और लोग इन्फेक्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि उनमें बीमार हो, वो कैरियर्स भी बन सकते हैं अगले। सो आई थिंक कि जो ये लोकल टाइप लॉकडाउन था, इट वॉज वेरी वेरी स्मार्ट आइडिया एंड वी एक्चुअली एक्सपोर्टेड इट। और यूएन ने भी इसकी बड़ी तारीफें की, NCOC की, एंड लाइक because I'm a direct effectee, like I walked through the entire thing. I think it was a very nicely operation done. नहीं एग्जैक्टली इसमें देखें ना, इसमें हमने दोनों काम कर लिए। एक तो हमने वो जो है कि किसी हद तक, नॉट एंटायरली बट टू सम एक्सटेंट, हमने उसको कर्टेल कर लिया, कट टू साइज कर लिया उस चंक ऑफ पॉपुलेशन को जिसमें ये वायरस उस वक्त घूम रहा है। साथ ही साथ हमने अपना इकोनॉमी का पहिया जो है वो जैम नहीं किया। तो हमने दोनों चीज़ों को पैरेलल करके तो इवेंचुअली वी गॉट थ्रू ऑल दिस क्राइसिस। I also have another theory. It's my own theory. I don't know. I think I should present it to you. वो ये है कि तबाही सर वहीं आती है जहाँ पे सिस्टम हो। जहाँ पे सिस्टम नहीं होगा ना, वहाँ तबाही भी नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल आप डोमिनोज खड़े करते हैं ना, डोमिनोज खेलते हैं कि छोटे छोटे स्लैब्स होते हैं, वो खड़ी करते हैं, एक को मारते हैं तो एंड तक सारे गिर जाते हैं। मगर अगर वो सिस्टमैटिकली खड़े नहीं होंगे ना तो आखिर गिरेगा नहीं। तो यूरोप के अंदर बेसिकली मुझे ये लगता है कि कोविड फैलने का जो वजह है ना, वो उनका इंटीग्रेटेड सिस्टम था। देयर गुड ट्रांसपोर्ट, वेरी नाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनकी इस तरह के सिस्टम्स जहाँ पे यानी लोगों के अंदर फासला कम, यानी अच्छी सड़कें। हमारे यहाँ तो देहात में ही आपका यानी ट्रैवलिंग बड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक कि कोविड ने वहाँ इफ़ेक्ट ज़्यादा किया है जहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छी तरह इंटीग्रेटेड था। ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी ज़रा इस सेंस में मुख्तलिफ है कि वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी ना इसकी, कि कितने the people who actually got ill from this virus and who eventually perished, उसको रिपोर्ट करने का जो सिस्टम था वो बड़ा ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। हमारे यहाँ ऐसे था नहीं। वहाँ पे कोई भी बंदा अगर मरता था तो वो देखते थे, उसके वजह आप जानते हैं, आप खुद इन मुल्कों में रहे हुए हैं, कि वो डेड बॉडी नहीं देते अनलेस अनटिल वो जितनी देर तक उसका पूरा पोस्टमार्टम करके रीजंस को आइडेंटिफाई न कर लें। तो एक तो वो लोग थे जो एक्चुअली हु सफर्ड फ्रॉम कोविड, उसको भी वो काउंट करते थे। और फिर बहुत सारे लोग और थे, अगर लेट अस सपोज किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ है तो वो फिर भी देखते थे कि क्या इस हार्ट अटैक की वजह कोविड तो नहीं था, कोविड इंड्यूस्ड हार्ट अटैक तो नहीं है। तो उसको वो भी रिपोर्टिंग में क्या लिखते थे, नॉट सफर्ड फ्रॉम कोविड, डाइड फ्रॉम कोविड, बल्कि लिखते थे डाइड विद कोविड। तो इस तरह से उन्होंने दोनों को, अब पाकिस्तान में चूंकि रिपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं था, हमारे यहाँ हम बात कर रहे हैं लोकल लेवल से गवर्नमेंट रिपोर्टिंग को, टीवी की रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे हम। हाँ, हम यानी गवर्नमेंट को जो फिगर्स जा रहे हैं हम उसकी बात करें टेक्निकली। यहाँ पे आप क्या कह रहे थे, यहाँ पे रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म खराब था ही नहीं, जो था वो बड़ा ही फेक सा था। मुझे लग रहा था कि वही जो कि इन्होंने सेंटर वगैरह बनाए हुए थे, वहाँ पे कोई डेथ्स हो रही थी, ओनली दे वर रिपोर्टेड। और इन्होंने जो कम्युनिटी में वैसे लोग बड़े पैमाने पे मर रहे थे, लोग देखे ना, पैनिक लाइक सिचुएशन हो गई, अगर किसी घर में कोई मर गया तो कोई घर वाले घर छोड़ के भाग गए। तो हमने बिल्कुल नोट नहीं किया कि क्या ये, क्योंकि वो उन्होंने वैसे ही उसको दफना दिया। फिर तीसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि ये मल्टी आर्गन्स के ऊपर अटैक करता था,
کسی بندے کو اس نے کسی کے Kidney. کڈنیز جو ختم کر دی, کسی کا ہارٹ اٹیک کر دیا, برین ہیمریج ہو گیا. لنگس تو ویسے ہی لنگس والا جو ہے وہ تو بیسیکلی یہ ہے نا ڈائڈ فرام, تو ڈائڈ ود کووڈ جو ہے اس کی رپورٹنگ ہی نہیں تھی, تو ایک بڑا چنک آف پاپولیشن ہمارا ایسے گیا, تو وہ رپورٹ ہی نہیں ہوا. اگر ہم کیونکہ میڈیا کو فالو کرتے ہیں, کام کیا ہے میڈیا کے اندر, مانیٹرنگ چلتی رہتی ہے سر, یہ بھی ایک بہت مزے کی اسٹڈی ہوگی. اگر آپ یہاں کے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی مورٹیلٹی ریٹ نکالیں نا کووڈ کا, تو اٹس گونا بی وے ڈفرنٹ دین آئی تھنک سرکاری ہاسپٹلس ڈیڈ ویری ویل ہیئر ان پاکستان. صحیح کیا ٹھیک ہے نا, اگر آپ ان کی ریسورسز کی بات کریں اس کے لحاظ سے جس طرح انہوں نے پرفارم کیا, آئی تھنک دے ڈیڈ اے ٹریمینڈس جاب. اینڈ دا پرائیویٹ ہاسپٹلس couldn't do such a job. مجھے لگتا ہے اس پہ اسٹڈی ہونی چاہیے کہ جی مورٹیلٹی ریٹ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کیا تھا اور پبلک ہاسپٹلس میں کیا تھا. I was not here at, amid all this crisis, so I didn't have, آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوا تو آپ بالکل بہت اچھا کمپیریزن کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ویسے بھی جو سرکاری ہاسپٹل ہوتے ہیں نا, وہاں پہ جو اسٹاف ہوتے ہیں نا وہ ذرا مشنری جذبے سے کام کرتے ہیں. پرائیویٹ میں تھوڑا سا بزنس اور وہ اپنی جان سے پیار, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ایونچولی بالکل مشنری, بالکل رائٹلی سر, ایسے ہی ہوتا ہے. نرسز بھی ایسے ٹرین ہوئی ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی کم پیسوں پہ, لیکن ان کو جب پینڈیمک آ جائے تو ویسے ہی ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی جاگ جاتا ہے, تو ہر ایک اس کوشش میں تھا کہ یار لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بچا لیں, تو اس وجہ سے وہ ایک ڈفرینس آیا ہوگا. بالکل I do agree with your observation. سر ویسے تو بہت ہی اٹ واز لائک بلیک ڈیز پورے پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے ہی, بٹ آئی تھنک دا NCOC ڈیڈ اے گڈ جاب. نو ایگزیکٹلی, میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے اس میں ایک پیپر لکھا. میں جرمنی میں بیٹھا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے لوکل نیوز پیپرس کیسے کور کر رہے ہیں, تو مجھے لگا کہ یہ اچھا نہیں کر رہے. یہ جو نیوز پیپر جب اس کی ویکسینیشن شروع ہوئی ہے, جب رول آؤٹ شروع ہوا ہے, تو پہلے وہاں سے شروع ہوا, چونکہ یہ بنی وہاں سے تھی, تو ہمارے اخبارات نے جو انیشیلی جتنے رول آؤٹس تھے اس کی جتنی نیگیٹو نیوز سٹوریز تھی ان کو کمپائل کر کے انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا کہ جی ناروے میں ویکسین لگنے سے 24 بوڑھے جو ہیں پیرالائز ہو گئے, امریکن سینیٹر ویکسین لگنے کے باوجود پھر کووڈ کا شکار ہو گیا. ایسی کوریج شروع کر دی. سو میں نے اپنی سارا ڈاٹا اکٹھا کر کے, تو میں نے ایک آرٹیکل جو ہے تھرڈ ورلڈ کوارٹرلی ویری ویل نون پریسٹیجیس امپیکٹ فیکٹر جرنل ہے, انہوں نے اس کو پبلش کر دیا. تو میرے ساتھ ایک انفلوئنشل اس میں ایک 2 آتھر تھے, امریکہ سے تھے, اور ایک یہاں پہ PTV کے ڈائریکٹر نیوز تھے, ان کو بھی میں نے انگیج کیا ہوا تھا. تو ایونچولی وہ بات پھر پہنچ گئی, تو پھر آئی گاٹ اے فون کال فرام سم پرسن فرام NCOC اینڈ دے آسک دیٹ کہ آپ نے بہت اچھی کچھ گائیڈ لائنز ہمیں لکھ کے دیں تاکہ ہم میڈیا کو بتا سکیں. یعنی جاگ رہے تھے اینڈ ایونچولی پھر انہوں نے میڈیا کو شٹ اپ کالز دی کہ بھائی یہ نیگیٹو کوریج آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں لکھ رہے کہ اس کے لگنے سے کتنے لوگ جو ہیں وہ مرنے کے موت منہ سے جانے سے بچ رہے ہیں. تو اس طرح بھی تو کوریج کی جا سکتی ہے کہ جتنا رول آؤٹ بڑھتا جائے گا لوگوں میں امیونٹی آتی جائے گی نیچرلی, تو یہ بھی تو کوریج ہو سکتا ہے. اچھا جرمنی میں ایسی کوریج ہو رہی ہے کہ آج ہماری اتنی پاپولیشن کو لگ گیا ہے, اٹ مینس کہ اتنے لوگ بچ گئے. یہاں کا میں دیکھتا تھا تو اچھا پھر میں نے جرنلسٹوں کو فون کر کے, ہمارے بچے ہی ہیں جو ہیلتھ رپورٹرز ہیں, تو انہوں نے کہا جی وہ ایڈیٹر صاحب کہتے ہیں بس منفی نیگیٹو نیوز لے کر آنی ہے, وہی لوگوں نے پڑھنی ہے, تو پازیٹیو خبر کون پڑھتا ہے. ڈفرینس ہے کلچرز کا, جرنلزم کے کلچرز کا ایک بڑا ڈفرینس ہے. بالکل صحیح ہے سر. سر واٹس گوئنگ آن آج کل, ہمیں بتائیں. یہ جو اسموگ ہے یہ 5 سال پہلے 6 سال پہلے تو نہیں تھا. آئی ایگزیکٹلی ریمبر ونس آئی ووک اپ ان مائی روم, میں سو رہا تھا اور میں اٹھا ہوں تو مجھے میرے کمرے کے اندر ایک بادل تھا پراپر. اینڈ آئی وینٹ ٹو, میں اس کو سمر TV میں کام کرتا تھا, وہاں سائمن ایڈیٹر سے میں نے کہا سر یہ کہتے ہیں یہ نا فاگ ہے. میں نے کہا یہ فاگ نہیں ہو سکتی, جو کمرے کے اندر آ گئی یہ فاگ نہیں ہو سکتی. پھر وہ دن تھا جس دن ناسا نے پکچرز جاری کی تھی, ہوا چل رہی تھی انڈیا سے پاکستان کی طرف, اور کافی ڈینس کلاؤڈ تھا ملکی جو اس طرف آ رہا تھا. تو میں نے کہا جی یہ وہاں پہ کراپ کٹنگ, اس وقت کراپ کٹنگ کہہ رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو یہ فنومنا ایک دم کہاں سے آیا؟ وی ڈونٹ ریمبر دس ان آور چائلڈہڈ. ایک دم سو کے اٹھیں تو یہ اسموگ آیا, یہ کہاں سے آئی ایک دم سے؟ دیکھیں علی, اس میں جو یہ منتھس ہیں اکتوبر نومبر, وہ یہاں پنجاب جو ہے دونوں سائڈوں پہ, اور ایون ہماچل پردیش, اتر پردیش وغیرہ, چندی گڑھ وغیرہ میں, اس پین میں جو دریاؤں کا ایریا ہے,
यहाँ पे نیچرلی ایک موسم ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے گراؤنڈ لیول پہ، تو اس وجہ سے یہاں پہ دھند کا بن جانا، فاگ کا بن جانا تو نیچرل تھا. وہ کسی دن بن گئی، جیسے آج یہاں نہیں بنی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اوپر والی لیئر بھی جو ہے ٹھنڈی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ایونچولی یہ اسکیپ کر رہی ہے، اسکیپ کر لی. تو لیکن یہ نیچرل ہے، کسی دن دھند پڑ گئی، کسی دن کم زیادہ ہو گئی. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے 1-2 دہائیوں سے ان ایریاز میں ایک تو بہت ریپڈ اربنائزیشن ہوئی ہے، شہروں کی طرف لوگ بھاگے ہیں. پھر جب شہروں میں آئے ہیں تو پھر کچھ ماڈرنائزیشن بھی ہوئی ہے. کیوں لوگوں نے گاڑیاں لے لی ہیں، ٹرک لے لیے ہیں، ٹریکٹرز لے، موبلٹی جو ہے وہ ایونچولی. اور پھر تیسری چیز اس کے نتیجے میں یہ ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے روزگار بھی لینا ہے نا، تو انڈسٹری بھی لگی ہے، ان کی بریڈ اینڈ بٹر بھی. تو ایونچولی یہ تمام چیزیں پیرالل اکٹھی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے پھر جب شہروں میں لوگ آئے ہیں تو اب ہم تھوڑا سا ماڈرن فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں. پہلے تو ہم دال روٹی بھی کھا لیتے تھے، ہم پیاز سے روٹی بھی کھا لیتے ہیں. اب ہمیں اچھا کھانا چاہیے، اب ہمیں چاہیے بریانی بھی چاہیے، پلاؤ بھی چاہیے. فوڈ ٹیسٹ اور ٹیسٹ بارڈس بھی ہمارے امپروو ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمارے جو ایگریکلچر سسٹم ہے اس پہ بھی بہت زیادہ بوجھ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے اب آپ کو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ موٹے موٹے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ قحط پڑ جاتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے سائنس نے ایسی یہاں پہ اچھی بیج اور سیڈز پیدا کیے ہیں جو کہ آپ جس کی وجہ سے یہاں پہ اب قحط نہیں پڑتا. لوگوں کے پاس بہت اچھا کھانے کو ہے، بہت زیادہ وافر کھانے کو ہے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا. تو ایونچولی اب جب آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی چنک آف پاپولیشن کا پیٹ پالنا ہے اور بلکہ ان کو لگژری دینی ہے فوڈ کی، تو آپ کو بہت زیادہ ایگریکلچر پہ اپنی ڈپینڈنس بڑھانی ہے. لہٰذا ماضی میں ہمارا کسان جو ہے وہ ایک آدھ فصل سال میں ایک کھیت سے اٹھا کے مطمئن ہو جاتا تھا. اب کسان جو ہے وہ 3 فصلیں اٹھا رہا ہے. اب ان 2 مہینوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چاول کی فصل ہے نا، اس کو ایک ارجنسی ہے کہ میں کسی طریقے سے اوور ون نائٹ کلک کروں اور یہ سارا کھیت میرا چاول اوپر سے کھیت میرے گھر میں آ جائے، تیار ہو جائے، اور جو اس کے نیچے اس کا اسٹبلز ہیں وہ کہیں وائپ آؤٹ ہو جائے. اب وہ ہوتے نہیں ہیں تو وہ اس میں، کیونکہ اس نے اس کے بعد گندم کاشت کرنی ہے، وہ 1-2 دن میں وہ چاہتا ہے کہ یہ سارا کام ہے. اس میں پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو آگ لگا دیتا ہے. تو آگ لگاتا ہے ان مہینوں میں جہاں پہ زمین گراؤنڈ لیول پہ موسم ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو دھواں ہے، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی ایسے ہوتا تھا. میں بالکل مانتے ہیں ہم کہ ماضی میں بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن اب کچھ زیادہ ہوا ہے. اس سال کیوں زیادہ ہوا ہے؟ یہ اب اس کے پیچھے کلائمیٹ چینج ہے، نیچرل ویدر پیٹرنس جو کہ چینج ہوئے ہیں. تو اب اس دفعہ گرمی دیر سے شروع ہوئی ہے پیچھے سے، چاول کی فصل دیر سے پکی ہے. میں نے کئی کسانوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ 2 سے 2.5 ہفتے لیٹ پر، تو وہ ہم مزید ٹیمپریچر انورژن کے منتھس میں آ گئے جس میں زیادہ جو ہے گراؤنڈ لیول اور اوپر کا فرق آیا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو حکومت کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ 1000 کراس کر جائے گا، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے ہیو ٹیکن ویری گڈ پریکاشنری میئر. ہمارے EPA نے اس دفعہ کام اچھا کیا ہوا تھا، لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کلائمیٹ چینج کس طرح ایک آفت کی طرح فیوچر میں اس طرح چیزوں کو کرتی جائے گی. تو ہم وہ اس دھکیل کے اس موسم میں اور اس میں آ گئے ہیں جس میں فاگ کے ساتھ یہ ریئیکٹ کرتی ہے، یہ اسموک، اور پھر اس کے ساتھ نیوٹرینٹس ہیں. پھر ایک اور یہاں پہ کیا ہے کہ ان منتھس میں موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں نے شادیاں رکھ لیتے ہیں، موبلٹی ٹورڈ سٹیز وہ اتنی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایونچولی یہ ہے کہ اتنا زیادہ پلوٹنٹس وہ خارج کرتے ہیں شہروں میں. لوگ اب شام کو دیکھیں تقریباً شہر میں موسٹلی ہر ٹریفک جیم ہو رہی ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے ہر بندہ، کیونکہ شادیاں ہیں، خوشیاں ہیں. لوگ ابھی نہیں ایکسیپٹ کر رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. تو وہ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے ہمارا وہ بھی کوئی اتنا ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ کافی فریجائل ہے، کوئی اتنا ریزیلینٹ نہیں ہے. ہم نے ایک تو پیٹرول کی کوالٹی یہاں پہ بڑی ہائی سلفر اور لو کوالٹی یورو 2 یوز کر رہے ہیں. پھر بہت ساری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آبسلیٹ ہو چکی ہے. میرے خیال میں اس کو تو اب ہمیں ٹریش کر دینا چاہیے تھا. وہ لوگ لے کے سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں دونوں سائڈوں پہ. تو وہ ایسے پلوٹنٹس خارج کر رہے ہیں جس کو پارٹیکولیٹ میٹر ہم کہہ رہے ہیں. اور پھر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو فہیز بن رہی ہے وہ وائپ آؤٹ نہیں ہو رہی. ساتھ ہی ساتھ ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہی ہے جو کہ خشکی ہے زمین پہ. تو پلوٹنٹس کا ایک اور بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ دھول مٹی ہے. یہ دریا خشک پڑے ہیں، پھر آپ نے نیچر سے پلے اپ کیا ہے. آپ نے نیچر کیا کیا کہ جو قدرتی طور پہ یہ دریا بہتے تھے ان دریاؤں کے آپ نے بٹوارے کر کے، اور 3 دریا سوکھ گئے ہیں، ڈرائینیس ہے. آپ جائیں
راوی پہ آپ کو اس طرح دھوپ نالا مٹی اڑتی, نالا ان دنوں میں تو وہ بالکل ہی ڈیزرٹیفیکیشن اور صحرائیت کے نتیجے میں مٹی اڑ رہی ہے. چناب میں, چناب کہہ رہا ہوں, یہ اپنا راوی کے بعد یہ ستلج میں چلے جائیں اور چناب میں بھی آپ چلے جائیں, تینوں دریا ہم نے انڈیا کو دے دیے تھے سنتاس معاہدے کے نتیجے میں. تو یہ سارے فیکٹرز مل رہے ہیں, تو جس کے نتیجے میں ہمیں اس کرائسس کا سامنا. سر پنجاب حکومت نے ابھی 2-3 دن پہلے یہ سروے کروایا ہے کہ یہ جو پارٹیکولیٹ میٹر ہے یہ زیادہ تر کہاں سے آ رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کراپ برننگ سے کم ہے, یہ موسٹلی ٹرانسپورٹیشن سے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو کیا اس کا حل کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بھی نا وہ بڑے ہارڈ قسم کے نا فیکٹس یوز کر رہے ہیں جی, 83.4% جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سے آ رہا ہے. اب وہ لازمی بات ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے کچھ ایسے دوست ہیں ہمارے جن کی کچھ روزگار وابستہ ہے چاولوں سے یا کسی اور سے بھی. اس طرح کی کوئی رپورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی کہ اتنے جو ہے نا حتمی اعداد و شمار ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی رپورٹ نہیں. دوسری ایک ساتھ ایک فیکٹ اور یہ بھی ہے کہ ان پلوٹنٹس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ویری کرتی رہتی ہے. صحیح. اب جیسے جیسے یہ آگے موسم مزید سرد ہوتا جائے گا تو اس میں فاگ کا ایلیمنٹ ڈومینیٹ کرتا جائے گا. صحیح. کسی دن مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اللہ نہ کرے پھر کچھ ہو, لیکن اگر جس دن اسرائیل تل ابیب پہ میزائل یا کوئی بم گراتا ہے نا, اس وقت دیکھا کریں تل ابیب کے تھوڑی دیر کے لیے وہ 1400-1500 پہ چلا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ زمین پہ گرتے ہیں, وہ گرد اڑاتے ہیں, بارود ہے, دھواں ہے. تو میں مانیٹر کرتا رہتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی ایسا ہے اسٹرائک وغیرہ یا کچھ ایسا ہو, تو یہ پلوٹنٹس کی کسی بھی ایریا میں کوئی حتمی اعداد و شمار نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک مین اور میڈیم تو نکالتے ہیں پر ڈے کا. ایگزیکٹلی وہ پر ڈے تو نہیں, کچھ انہوں نے نکالا ہوتا ہے کہ اس سیزن میں یہاں پہ کیا ایسے فیکٹر ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر, دیکھیں جو اسٹبل برننگ ہے یہ تو ویری کرتا رہتا ہے, سیزن ٹو سیزن ہے. تو یہ ٹرانسپورٹ تو تھرو آؤٹ دا ایئر یہی انسان ہے نا, یہی اس کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا میجر فیکٹر کوئی شک نہیں ہے ٹرانسپورٹ ہے. پھر ہمارے ہاں انرجی سیکٹر ہے, یہ ہم نے جو کول بیسڈ پاور پلانٹس لگا لیے ہیں یہاں پہ. اور پھر ہمارے پاس یہ آپ نے سائیوال میں یوسف والا چلے جائیں, آپ وہ تھر کے میں چلے جائیں, تو وہاں پہ تو ٹھیک ہے, اسماگ وہاں تو یہ یہاں کیوں ہے؟ سائیوال میں آپ جائیں, آپ پریشان. ملتان میں اس وقت بالکل جی, تو سائیوال میں بھی یہی سچویشن ہے. جی یہی سچویشن. لاہور میں تو گلبرگ میں میرے خیال میں کوئی 1800 ٹچ کیا ہے. ایگزیکٹلی وہی وجہ ہے نا کہ ٹرانسپورٹ, جتنی زیادہ گاڑیاں ہوں گی, جتنی زیادہ موبلٹی ہوگی, اس ٹیمپریچر انورژنس کے منتھس میں آپ نے موبلٹی کو کنٹرول کرنا ہے اور پلوٹنٹس کی ایمیشن کو کنٹرول کرنا ہے. جتنا آپ نے کنٹرول کر لیا اتنا ہی آپ کی ہوا صاف. تو حکومت پنجاب نے کہا کہ جی ریسٹورینٹس وغیرہ ذرا جلدی بند, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, بڑا روئے ہیں سارے ریسٹورینٹس والے آ کے کہ جی ہم کیا کریں. تو یہ کیا ہے, یعنی اس کو ہم کس طرح ٹھیک کریں؟ یہ تو کیونکہ پبلک سیکٹر بھی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ ریسٹورینٹ ہوٹلیئرنگ کرنا یا اس یہاں پہ سانس لینا, ان میں سے دونوں چیزیں امپورٹنٹ کون سی ہیں؟ آئی تھنک کہ ہوٹلس والوں کو یا ریسٹورینٹس والوں کو تھوڑی دیر بریک لینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل میں یہی کہتا ہوں. میں جی ہیڈ آئی بین ایٹ دا پلیس آف سم ہوٹلر, تو آئی ووڈ لو ٹو کلوز شٹ دا ڈورز آف مائی ہوٹل ایٹ 6 o'clock ان دیز ڈیز ٹیمپریچر انورژن. دیکھیں رویے کی تبدیلی نا آپ نے لے کے آنی ہے ہوٹلرس نے. جب وہ 6 بجے بند کرنا شروع کر دیں گے نا تو ہم بھی ایڈجسٹ کر لیں گے اپنے ٹائمنگ سے. جو ہم وزٹرز ہیں یا جو بھی ہم وہاں پہ فوڈرز ہیں, آپ نے فوڈرز کو جب خود ہی لبرٹی رات 12 بجے 1 بجے کی دی ہوئی ہے, تو پھر ہم تو 2 بجے تک تو جائیں گے. جب مجھے پتا ہوگا نا 6 بجے بند ہونا ہے, تو پھر میں نے صبح اٹھنا بھی جلدی ہے, پھر میں نے جلدی سے وہ کرنا ہے. لگژری ہے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن ان منتھس میں میرے خیال میں ہمیں بھی اپنے رویے بدلنے ہیں, صرف حکومتوں پہ ہی نہ ڈالنے ہیں. ہمیں ایز این انڈیویجول, ایوری باڈی ہیز its role, his or her role in this, in coping with all this crisis. اس میں صرف حکومتیں یا دونوں طرف کی حکومتیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہی رول نہیں ہے, ہمارا بھی رول ہے. سر یہاں پہ نا کوئی وہ ہونا چاہیے میٹرز, کاربن فٹ پرنٹ ناپنے کے. ہر گاڑی کے ساتھ ایک کاربن فٹ پرنٹ کا میٹر لگا ہوا, اور وہ بتائے کہ اس گاڑی نے یعنی کتنا کاربن امیٹ کیا ہے, کتنے N2s امیٹ کیے ہیں اس نے تھرو آؤٹ. اس کے حساب سے چلانی ہونی چاہیے. جس طرح یہ بوئنگ جہاز والے وہ لگاتے ہیں اپنے اس کے ساتھ, بتانے کے لیے انوائرمنٹلسٹ کو کہ جناب ہمارا اس فضائی آلودگی میں اتنا چنک ہے, باقیوں سے پوچھیں. ایسے ہی ہے یورپ میں جتنی گاڑیاں بڑی, میں جرمنی رہا ہوں, دنیا کے سب سے ماڈرن گاڑیاں ہیں, تو وہاں پہ
اسکینڈلز ہی جو آٹوموٹیو سیکٹر میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو سینسر لگایا تھا اور اس میں جو کلیم کیا تھا کہ جی یہ اتنی دونوں چیزیں کی امیشن گرین ہاؤس گیسز کی بھی اور پلوٹنٹس کی بھی، انہوں نے رانگ کلیم کیا تھا، اس سے پھر سو ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت ہیوی فائنز ہو جاتے ہیں. کس انٹلیکچوئل لیول پہ یہ بحث ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ میں بریکیں فیل ہوتی ہیں سر، آپ چھوڑ دیں. آپ ایمیشنس کی بات کر رہے ہیں، گاڑیوں کی بریکیں فیل ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. وہ اپنی جگہ جگہ پہ اس نے کیا مینٹین کرنا ہے اس کو گاڑی کو. ایک جو چیز انڈسٹری میں علی ہم مس کر رہے ہیں، وہ میرے خیال میں ہمیں ہر فورم پہ اب ہائی لائٹ کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہم نے فیول ایجاد کیا ہے جو ہم کہیں ڈسکس نہیں کر رہے، اور وہ فیول ہے کاربن پاؤڈر، ہم اس کو کہتے ہیں. یہاں لاہور میں وہ کاربن پاؤڈر کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی 3-4 بڑی سورسز ہیں. ایک تو جتنا پرانا ٹائر ہے نا، وہ یہاں پائرالسس پلانٹ لگا کے اس میں اس پرانے ٹائر کو ہم کیا کرتے ہیں، جلاتے ہیں. جلا کے اس میں سے جو بھی چھوٹے چھوٹے انڈسٹریلسٹ ہیں تو اس میں سے تار نکالتے ہیں، اس میں سے وہ ایک آئل نکالتے ہیں، اور اس میں سے جو پاؤڈر نکلتا ہے وہ سب سے چیپر اور سب سے ڈرٹیسٹ فیول ہے انڈسٹری میں یوز ہو رہا ہے. ایک تو یہ سورس سے آ رہا ہے. دوسرا میں بتا رہا ہوں گورنمنٹ کی اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے. میرے جاننے والے ہیں ایک، میں نے دیکھا پچھلے 14-15 سالوں میں ان کی معاشی حالت کیسے بدلی ہے. انہوں نے 14-15 سال میں کیا کیا ہے، انہوں نے جتنی یورپ کی یہ جہازوں کی صنعت ہے نا، اس سے انہوں نے معاہدے کیے ہیں. وہ وہاں سے یونائٹڈ ایئر لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں اور قطر ایئر لائنس تک، ان کے وہاں سے وہ ان کے پرانے جہازوں کے جتنے ٹائر ہیں نا، وہ کہتے ہیں لے جاؤ، فری لے جاؤ. وہ یہاں سے فری لا کے یہاں کسٹم والوں کے ساتھ مل ملا کر آ کے وہ سارے ٹائرس جہازوں کے ہیوج، وہ سالانہ لا کے انہوں نے حیدرآباد پلانٹ لگایا ہوا ہے. وہاں سے وہ جناب اس کو لاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب اس کو بناتے ہیں اس وقت وہ جو پولوشن کرتا ہوگا، پھر وہ سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے لاہور شہر میں. آپ کی شہر کی آدھی سے زیادہ انڈسٹری، جہاں جہاں فرنس، جہاں جہاں پہ یہ بھٹی ہے نا، یعنی جہاں پہ آپ نے بوائلنگ کرنی ہے، وہاں پہ جلاؤ کے لیے اس سستے اس کا استعمال کیا جائے. اب ہوتا کیا ہے، اب اس میں فرض کریں میں اپنی کارپوریٹ رسپانسبلٹی کو آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میری کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، میں نے شہر کی ہوا خراب نہیں کرنی. آپ ایز این انڈسٹریلسٹ، آپ ایک فرض کریں اسٹیل مل کے مالک ہیں، آپ نے دونوں اچھے کام کیے کہ آپ نے اپنی انڈسٹری کے اندر ایک کوالٹی کا جو ہے وہ فیول یوز کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے بہت اچھا سوفسٹیکیٹڈ جو ایمیشن کنٹرول سسٹم بھی لگایا ہوا ہے کہ ایون دین اگر کچھ پولوشن نکلتی ہے تو میں اس کو منیمائز ہو. میں کیا کرتا ہوں، میں ایک بہت گریڈی اور وہی جس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے تو منافع چاہیے. میں ایک تو کاربن پاؤڈر یوز کر رہا ہوں، دوسرا میں نے ایمیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگایا ہوا. اب مارکیٹ میں آپ کی بھی وہی پروڈکٹ ہے، میری بھی وہی پروڈکٹ ہے. میری پروڈکٹ جو ہے اس پہ 20 روپے خرچ آیا ہے، آپ کا 100 روپے آیا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو یا چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے ایسے تمام جو بلیک شیپ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ریزن ہے ان دنوں میں، یہ جو آپ کو بلیک سوٹ، اس کو سوٹ کہتے ہیں، بلیک، یہ سوٹ زیادہ کاربن پاؤڈر سے آ رہا ہے اور یہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ جو پائرالسس پلانٹس آپ نے راوی میں لگوائے ہوئے ہیں. اچھا گورنمنٹ نے نیک نیتی سے لگوائے تھے. میں اس کی بھی تھوڑی سی ہسٹری، جب میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جب یہاں پہ ڈینگی آیا 2011-12 میں، تو وہاں پہ پھر رپورٹ آئی کہ جو گھروں میں پرانے ٹائر پڑے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر یہ بریڈنگ سائٹ ہے. تو پتہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ جی لاکھوں ٹائر پڑے ہیں. تو پھر گورنمنٹ کا ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف آل دس اسکریپ، تو کسی نے اس کا حل دیا کہ چائنا نے اس کا یہ حل نکالا. تو گورنمنٹ نے اس وقت ہم نے امپورٹ کروائے اور پلانٹ لگوائے. بعد میں ایک مال پریکٹس اس سے ہم نے نکال لی کہ یار یہ تو پاؤڈر تو بڑی قیمتی چیز ہے، وہ 7 روپے کلو ہے اور وہ جو کوئلہ اترن چلتا ہے وہ 40 روپے کلو ہے. تو وہ ایونچولی اس سے پھر یہ ہے کہ یہ پریکٹس جو مال پریکٹس ہے اٹ مسٹ بی رپورٹڈ ان دا میڈیا. ابھی ہمارے یہاں کا جو کوئی جرنلسٹ ہے وہ بیچارہ وہ ٹرو ریزنس اور اس میں پلوٹنٹس کی اس کو صحیح سمجھتا نہیں ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو اوور لک کر جاتا ہے. تو ان کو بھی ہمیں کارنر کرنا کہ یہ جو مافیا ہے ان کی جو یہ حرکت ہے اس کو بھی ہمیں وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی. امیزنگ آپ نے چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اینڈ آئی ہیو ہرڈ دس فار دا فرسٹ ٹائم سر.
वही चाह रहा हूँ कि हमें मैं ने अपने इंटरेस्ट से, चूँकि मैं थोड़ा सा एरिया है इंटरेस्ट का, तो एनवायरनमेंट जो हमारे EPA के साजिद बशीर हैं, ही इज़ डूइंग वंडरफुल वर्क ओवर देयर, जो उनके PRO हैं, तो उनसे भी मैं इन टच रहता हूँ। फिर हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनसे भी, क्योंकि देखें आप भी बाहर रहे, मैं भी रहा हूँ, हम इतनी साफ हवाओं में सांस, अब भी आप चले जाएं, मरी चले जाएं, गलियात चले जाएं, आप वहाँ साफ हवा है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितनी पोल्यूटेड एयर में हवा ले रहे हैं। तो उसको साफ करने समझने की कोशिश करते रहते हैं कि ये कहाँ से ये सब आ रहा है। तो उसमें फिर जब आप क्यूरियस हैं तो फिर आप लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, तो इस तरह की चीज़ें फिर आगे बाज होती हैं। सर यहाँ पे एक सियासतदान आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था एक सवाल कि जी अगर आपके पास 100 रुपये हैं और लिमिटेड बजट है आपके पास, तो आप उस 100 रुपये को किस तरह खर्च करेंगे अवाम पर? तो आप यकीन मानें कि कोई भी आप किसी से भी पूछ लेना, ऐसी जगह जो पाकिस्तान जिस तरह की सिचुएशन है, माहौलियात के बारे में सर कोई सोचता ही नहीं है। सो हाउ डू वी टैकल दिस? वीव गॉट सो मच बिगर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे तो खुद कुछ हमले हो रहे हैं, यहाँ पे तो सिक्योरिटी की आइडेंटिटी क्राइसिस है। सो और ये जो माहौलियात की बातें हैं, ये दिस इज़ लाइक इट कम्स वेरी वेरी लेट। हम तो मेडिकल इमरजेंसी की बात करते हैं, बंदे को गोली लगे या खून निकल रहा हो तब जाके उसकी ट्रीटमेंट है, वरना ये छोटी मोटी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को तो हम कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझते यहाँ पाकिस्तान में। तो इसको किस तरह टैकल किया जाए? देखिए मेरे ख्याल में इसमें एक कसूर जो है वो मीडिया का भी है। मीडिया ने खुदकुश हमले, दहशत गर्दी, ये वो, उसको तो बहुत ज़्यादा कवर करके पब्लिक कॉन्शियसनेस में बढ़ा दी है। लेकिन ये जो स्मॉग हमारे साथ करती है, ठीक है, ये कई सालों से कर रही है। अब इस दफ़ा थोड़ा सा पॉलिटिकल एजेंडा भी आ गया है कि जी इसको अब इस वक्त ज़्यादा हाईलाइट करना है, कुछ अपनी यूज़ करना है इस क्राइसिस को इन फेवर ऑफ सम इंस्टीट्यूशंस, तो ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स इंटरनेशनल कह रही हैं इंडिपेंडेंट ज़राए से कि लाहौर शहर में या पंजाब में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी 4 साल 8 महीने कम हो गई है। बिल्कुल, ये रियलिटी है, ठीक है। हमने देखा ये एवरेज जो लाइफ है, ठीक है, लोग जब इस स्मॉगी एयर में जब व्हेन दे कीप ऑन ब्रीथिंग, तो इवेंचुअली क्या होता है, उनके फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उनके फिर 2 तरीके हैं, 2 वजूहात हैं। एक तो फेफड़ों में चला गया, जो छोटा पार्टिकुलेट 2.5 जिसको हम फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। वो वहाँ पे जाके उसके अंदर टॉक्सिक मेटल्स हैं, वो मेटल्स जो हैं वो कैंसर करती हैं। कार्बन जो है ब्लैक, वो जाता है अगर अंदर छोटे पार्टिकल्स वो ब्लॉकेज करके, और वो जो आपके प्लाक बनता है खून के अंदर, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज करता है, जो बाहर डिपॉजिट हो जाता है फेफड़ों के अंदर, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वो काले कर देता है फेफड़ों को, और आप 50 साल के बाद COPD हो जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये इतने खौफ, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोग जल्दी मर जाते हैं। मैं जर्नी में देखता था गिरदा गिर्द बूढ़े बूढ़ियाँ खा भी रही हैं, फिर भी रही हैं। यहाँ मैं ढूंढता हूँ बूढ़े, तो लिटरली मुझे बहुत कम मिलते हैं। फिर मुझे पता चलता है ये जल्दी पैरिश हो जाते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे क्यों इतने बूढ़े कम हैं, ठीक है, वहाँ पे नई नस्ल कम पैदा हो रही है, यहाँ पे हमें यूथ ज़्यादा नजर आती है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन में कुछ बूढ़े ज़्यादा नजर आने चाहिए ना। अगर हम आपको दें 100 रुपये, आपने इसको पाकिस्तान के बजट में एज परसेंटेज डिवाइड करना है, हाउ वुड यू गो? आई वांट टू इसका, क्योंकि इससे रियलिटी की भी एक टच है इसके अंदर। देयर आर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट में इतना स्ट्रेस ऑफ नहीं कर सकते अपने रिसोर्सेज, बिकॉज और भी मसले हैं पाकिस्तान में। एंड दिस, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट इस तरह देखने में इस तरह नहीं है मसला, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ बजटिंग इस तरह की होती है। इसकी एक और एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा सा जॉट डाउन काटता हूँ कि अगर गज़ा में उठ के कोई बंदा कहेगा जी यहाँ का माहौलियात में मैं ड्राइव करना शुरू करता हूँ, तो लोग हंसेंगे उस पर। लोग कहेंगे कि यार आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो मसले ही कुछ और हैं। तो यानी देयर इज़ अ लाइन इन बिटवीन जहाँ पे आपको यानी कट अप या कट डाउन करना पड़ेगा। अली देखिए, मैं इस पे कुछ और तरह से सोचता हूँ। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, देखें हम एक गरीब मुल्क हैं, हम एक ऐसी इकॉनमी है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है माहौलियात के लिए, सच्ची बात है। मैं इस पे हम क्यों किसी उस गलत थ्योरी का जो है, लेकिन हमारे पास अदर जो इसके लिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं जिनको हम टैप कर सकते हैं एफिशिएंटली, वो क्यों नहीं कर रहे ना। मसलन मैं इसको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त भी आप देखें, हमने पिछले कई सालों से जो हम लो एमिटिंग कंट्रीज़ हैं हु आर सिचुएटेड इन द ग्लोबल साउथ,
ہم نے ایک بیانیہ انٹرنیشنلی ڈیولپ کروا لیا ہے کہ ہم بھائی کلائمیٹ چینج کے ریپرکشنز کو ریمیفیکیشنز کو فور فرنٹ پہ ریسیو کریں. تو ایک لاس اینڈ ڈیمیج کی جو ساری بحث ہے وہ اس میں ہم نے پھر ہمارے ہاں 2014 میں جب سے یہ جیمس سینو نے وہاں پہ یہ جو فلپینز والا وہاں سے ہم اناؤنس کروایا, ہم نے جو وارسا میں پولینڈ کے اندر جو COP19 ہوئی تھی وہاں سے ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج وہ کروایا. اور اس پچھلے 2022 کے سیلاب کے بعد پھر شیری نے اور بلاول نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارا کیس پریزنٹ کیا, لاس اینڈ ڈیمیج کا میکانزم طے ہوا. اس سال ابھی 22 نومبر تک یہ باکو میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم نے ڈیفینسو کی ہے, ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈیفینسو کیا کہ بھئی آپ کی طرف سے لایا گیا یہ پرابلم ہے, یہ اسماگ جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے, یہ کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ کرائسس ہے. کلائمیٹ چینج نہ ہوتا تو ہمارے یہاں تو نیچرل ویدر پیٹرنس میں بارشیں ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں ڈیزرٹیفکیشن بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے آپ ہمیں اس کی جو ہے اب اس میں آپ نے پچ کیسے کرنا ہے, تو میں اس کی پچ کرنے کو سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح طریقے سے پچ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ٹپیکل قسم کی ان سے فنڈنگ مانگ رہے ہیں. میرا خیال ذاتی یہی ہے, میں نے تو کسی رپورٹ میں نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے کوئی ٹیکنالوجیکل گراؤنڈس پہ کوئی ایسے سائنٹیفک آپ, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ اگر آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یو نیڈ ٹو چینج اٹ انٹائرلی. تو آپ کی کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں باتیں سب کر رہے ہیں, لیکن آپ امیجن کریں کہ میں جس سڑک پہ رہتا ہوں ساری رات سرگودا سے ٹوٹا پھوٹا سینکڑوں ٹرک گزرتا ہے بیڈ فورٹ کا جو 60-70 سال پرانا ہے, اور وہ اتنا دھواں بلیک چھوڑ کے جاتا ہے, اس کا انجن ختم ہو چکا ہے. ٹریکٹر آپ لاہور کو کبھی ملتان روڈ میں رات کے وقت 11 بجے کے قریب دیکھا کریں, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کس شہر میں رہ رہے ہیں. اور پھر ان کے ہوتے ہوئے وہ ساری رات سڑکوں پہ دندناتے پھرتے ہیں, اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے ٹریکٹر جب ہم سوئے ہوتے ہیں دن میں رکشے. اس ٹرانسپورٹ سسٹم کے ساتھ آپ جو کچھ مرضی کر لیں آپ کی ہوا صاف نہیں ہوگی. تو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہی کہنا ہے کہ جی آپ نے اگر ہمیں فنانسز دینے ہیں تو 2 طریقوں سے آپ ہمیں فنانس کر سکتے ہیں. ایک تو ہمیں ہیلپ کریں, یہ فنانس انہوں نے ہمیں کوئی وہ نہیں دینے کہ ہمیں انہوں نے فری پیسے دینے, ملنا تو ہمیں قرض ہی ہے لیکن اس پہ سود نہیں ہوگا. ہم اگر ہماری نیت ہو تو ہم وہ پیسے لے کے اور اپنے جتنے 30 سال 40 سال کوئی بینچ مارک طے کر لیں گاڑیوں کے اس کے بعد والوں کو ہم سب سے گورنمنٹ ریاست لے لیں. دیکھیے اسی طرح کا کوئی حل لانا پڑے گا. ہم ایک ایمرجنسی میں یہاں پہ ہمیں ایسے ہی ڈیسیژنز اور ایسے ایکشنز لینے ہوں گے جو کہ غیر معمولی ہوں گے. تو ایک تو اس ٹرانسپورٹ سسٹم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں 10 سال کے بعد کسی ملک کے ساتھ, کسی اچھے ملک کے ساتھ جو الیکٹرک وہیکلز بنا رہی ہیں ان کا معاہدہ کر کے سارے پبلک ٹرانسپورٹ تک کم از کم الیکٹرک کریں. اس کے بعد ٹیکسیز انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں, پھر اچھی ڈیمانڈ پہ اچھے لیول کی گاڑیاں آ سکتی ہیں گڈ پرائز کے اوپر جن کو یہاں پہ سبسڈائز کر سکتی ہے حکومت. دیر کین بی مینی ویز, صرف فنڈنگ نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. پھر ہمارے پاس یہ ابھی ہم نے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کچھ اب اسماگ زیادہ ہو جائے تو ہم کسی طریقے سے وائپ آؤٹ کر لیں. ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ٹیکنالوجیکل گراؤنڈس پہ کہ ہمارے پاس اچھے ایفیشینٹ جہاز ہوں جو کہ کوئی یہ کلاؤڈ سیڈنگ وغیرہ کر سکیں. وہ بھی ہم UAE کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی جنگلات کو اس دفعہ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں گرمیوں میں 4 بڑے جنگلات, تھوڑے سے تو جنگلات ہیں ہمارے پاس, 4 جنگلات کو آگ لگی. مری کو آگ لگی, مارگلا کو لگی, اس کو لگی, سونس کیسر کے وہ لگی. پچھلے سال ہمارے ہاں سلیمانین ریچل غوزے کا ہم سے وہ نہیں بجھ رہی تھی. ہم نے ایران کی منت کی اور ایران نے ایک جہاز بھیج کے وہ 24 گھنٹے میں ہماری آگ بجھائی وہاں سلیمانین ریچ. ہمارے پاس جہاز ہی نہیں ہے ایسے, اور ہم نیوکلیئر پاور تو ہیں. تو ہمیں اپنی پرائرٹی میں تھوڑا بہت اس طرح کی کرائسس کو جو ہے وہ جگہ دینی ہوگی کہ ہم ان کو اس طرح سے کریں. پھر اس میں میرے خیال میں جو آپ نے پہلے بہت اچھی بات کی تھی کہ ڈفرینٹ ڈیٹا ہے ہمارے پاس کہ جی انٹرنیشنل جو وہ ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور میں ایئر کوالٹی لیول اتنا ہے, حکومت کہہ رہی نہیں اس پہ نہیں, حکومت نہیں بلکہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی وہ کہتی ہے نہیں جی یہ غلط ڈیٹا ہے, یہ 1000 پہ سارے انسان مر جائیں, یہ تو 300-400 سے اوپر نہیں ہے, ہمارا ڈیٹا مانیں. اتنی ڈسکریپنسی جو ہے اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے مل کے ان سے ہم بات کر کے ہمیں ایسے ایفیشینٹ بیرومیٹر وہ لینے چاہیے جو اس کو مانیٹرنگ سسٹمز ہیں. اور پھر سیکنڈ جو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس ناسا کے ساتھ کوئی میکانزم بنانا ہوگا کہ وہ ہمیں جتنی نان کمپلائنس ہے ان کی وہ ہمیں فریکوینٹلی روز کی بنیاد پہ, ہمارے پاس نہیں کیپیسٹی, ہمیں وہ روز بتائے کہ جی اس وقت نان کمپلائنس رحیم یار خان کے فلاں علاقے میں چاول کی فصل کو آگ لگی ہے, ان کے پاس وہ ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, وہ رپورٹ
ان کے پاس تو وہ ڈیٹا تھا کہ جی طالبان جو ہیں وہ کہاں سے کب موو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس تو سارا سسٹم ہے نا, تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا ڈیٹا شیئر کریں ہم ایک کرائسس لائک سچویشن میں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بتائیں کہ جی فلاں جگہ پہ آپ کی فیکٹری جو ہے وہ زیادہ اس میں سے دھواں ایمٹ ہو رہا ہے, یا اگر اتنی نہیں بھی اسمارٹ ہے تو اس کو اسمارٹ کیا جا سکتا ہے. اپنے ملکوں میں تو وہ کرتے ہیں اس طرح کی ساری نان کمپلائنس نوٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی ٹیکنالوجی ہمیں جو ہے ان سے محنت کر کے کچھ منگوانی پڑے گی, ادروائز اس طرح تو پھر یہ چیزیں ایسی چلتی ہیں. سر ایک اور بھی پرابلم ہے یہاں پہ, میں بھی تھوڑا بہت کام کرتا رہا اس کے اوپر, ہمیں پتہ ہے کچھ ایسے ملک ہیں جو پہلے اس پرابلم میں آئے ہیں اور انہوں نے کافی اچھی طرح فلائنگ کلر سے باہر نکلے ہیں. فار ایگزامپل انگلینڈ ہے, فار ایگزامپل چائنا ہے. اسموگ کے بہت ٹیریفائنگ وہاں پہ بھی دن رہے ہیں, اور وہاں پہ تو گھروں کے اندر چمنیز ہیں, آگ جلتی ہے, تو وہ تو آپ سوچ لیں کس لیول پہ, ایسے جیسے ہر گھر میں ایک باربیکیو بن رہا ہو ادھر. تو وہ جس پرابلم سے باہر نکلے ہیں, ہم بھی نکل سکتے ہیں اس پرابلم سے باہر. مگر ہمارے یہاں ایک اور پرابلم ہے جس کے اوپر لائیں گے, وہ کیا ہے, ان کے یہاں جو پرابلمس تھیں نا سر, وہ انٹرنیشنل لیول نہیں تھیں. انہوں نے ایک ہی ملک کے اندر پالیسی بنائی, وہ امپلیمنٹ کر دی, کام ختم ہو گیا. یہاں پہ تو انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے. So how do we like coordinate between, if we end up doing this, اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر ہواؤں کا رخ پاکستان ہو گیا, تو وہی دلی والی ہوائیں جو ہریانہ سے ہوتی بھی سیدھا پنجاب سے ہمارے پنجاب میں آ جائیں گی, پھر ہم اسی طرح رہیں گے. پھر ان کے سی ایم کہیں گے جی ہماری سی ایم کیا کہہ رہی ہے, ان کی سی ایم کیا کہہ رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ پاکستان کا تھوڑا سا کمپلیکس پرابلم ہے, بیکاز اٹ انوالوز ٹو رائیول اسٹیٹس who are not willing to talk to each other even on cricket. ایگزیکٹلی, بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے, کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, یہ سی او پی جو ہے نا, اس سے مجھے بڑی ہوپس تھیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے انگلش میڈیا نے بھی اس کو ایسے کور نہیں کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور نہیں کیا کہ 80 ملکوں کے سربراہان مملکت وہاں باقی میں تھے. دیکھیں, دو پڑوسی لڑے ہوئے ہیں آپس میں, اور اتنے غصے میں ایک دوسرے سے کہ بیٹھ کے کرکٹ تک پہ آنے کو تیار نہیں. تو اب اس طرح کی اگر سچویشن ہوتی ہے برادریوں میں, رشتہ داریوں میں, تو بڑے جو ہیں وہ مل کے بٹھاتے ہیں کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا نہیں, آپ کے بچوں کا ہے, دونوں ریاستوں کے بچے یہاں پہ جو ہیں وہ رل گئے ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے کلائمیٹ ڈپلومیسی کے نام پہ ان کو چاہیے تھا کہ, بلکہ چاہیے ہے اب بھی, کہ وہ ان دونوں کو بٹھائیں کہ ٹھیک ہے باقی تمہارے جو لانگ سٹینڈنگ جو ان ریزالوڈ ایشوز ہیں, ٹھیک ہے اس کو جیسے مرضی کرو, اس کے اوپر تم دونوں سائڈوں کو ایکشنز لینے ہوں گے. یہ کوآرڈینیشن کے بغیر نہیں ہوگا. یہ کوآپریشن کا ہمیں ایک معاہدہ یہاں پہ دونوں ملکوں کے درمیان میوچول جو ہے نا باؤنڈری, ہمیں ایک معاہدہ کرنا پڑے گا. یہ نا آپ نے جیسے کہا کہ ہم سب کچھ بھی کر لیں پھر بھی وہاں سے آ جانی ہے, تو یہ ہوائیں ہیں نا, اس پہ تو کسی کا کنٹرول, شیشہ تو لگا نہیں سکتے بارڈر پہ. تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے, لیکن یہ معاہدہ کرنے کے لیے تو دونوں تیار نہیں ہیں. تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کا بڑا اہم رول تھا. تو میڈیا نے بھی یہ میرے خیال میں اس طرح توجہ نہیں دلوائی. انٹرنیشنل لازم بات ہے, ایکٹیوسٹ جتنی موومنٹس ہیں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل میڈیا ہے, وہ اس وقت کلائمیٹ چینج اور ان کی ایمیشنز پہ ہی لگا ہوا ہے, گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز کو ہی زیادہ وہ فیز آؤٹ اور فیز ڈاؤن کی بحثوں میں ہیں. لیکن ہمارا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا کا کوئی کم از کم یہ لائن دے دیتا, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہم نے نہیں دی, کہ انٹرنیشنل میڈیا کو ہم بتاتے کہ وہ پریشرائز کریں. مطلب گارڈین کو کہتے کہ وہ اس پہ چھاپتا, نیو یارک ٹائمز میں چھپواتے. یہی مطلب ریاستوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. ہمارے یہاں اتنے اچھے ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, دے مسٹ ہیو انٹرمین ان دس سچویشن. صرف یہ کہہ دینا کہ انڈیا تو کرکٹ بھی نہیں کھیل رہا اور اس پہ پھر ایک بلیم گیم شروع ہو جانی, ہم میں مزید مایوسی پھیلائیں گے. ان کو چاہیے تھا کہ سچویشن کو سینس کر کے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ رابطہ کرتے. ویسے تو ہم اپنی مرضی کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ سب وہ کروا دیتے ہیں, اس میں لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں, تو اس پہ ہم نے بڑی پور جو ہے پرفارمنس ہے. بھائی اپنا فون دیجیے گا سر. یہ میں انٹرنیٹ پہ کیونکہ وہ کرتے رہتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں, تو ایک میم آئی میرے سامنے, بٹ وہ اتنی مائنڈ باگلنگ میم تھی کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے ڈسکس ضرور کروں گا, آپ کو دکھاؤں گا. دو انسان ہیں پتھروں کے زمانے میں بیٹھے ہوئے, میں آپ کو بھی دیتا ہوں یہ, اور ایک انسان نا آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ساتھ والا کہہ رہا ہے مت کر بھائی کاربن ایمیشن ہوگا. صحیح ہے. تو یہ ماحول کو یعنی یا انسانیت رہے گی یا ماحول رہے گا. یعنی اس کے اندر ایک سینس آف ریالٹی بھی تو ہے کہ انسان نے اگر ترقی کی ہے نا, تو سر وہ آگ جلا کے کی ہے, آگ سے کی ہے. تو ہاؤ, یعنی
یہ تو ایک سوچنے والا لمحہ بھی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اینڈ لیس فائٹ بھی ہے کبھی کبھی. آئدر اٹس ہیومینٹی اور اٹس گڈ ماحول, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہیومینٹی از ہیئر ٹو کنزیوم دی ریسورسز آن ارتھ, اور انسانوں کی طرح کریں تو شاید بہتر ہو جائے, بٹ دس از باؤنڈ ٹو ہیپن, یہ تو ہونا ہی ہے. اگر ہم الیکٹرک وہیکلس بھی لے کے آئیں گے تو الیکٹرک وہیکلس کا جو بیٹری کے اندر جو کاربول ڈلتا ہے اس کو نکالتے ہوئے اتنی ایمیشنز ہو جاتی ہیں. سو یعنی دیر از یعنی اگر انسان ترقی کرے گا تو آگ چلائے گا تو دھواں ہوگی. یہ ہم دکھائیں گے اس کو پروڈکشن کے دوران. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آگ نے ہی انسان کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے. لیکن دیکھیں, آپ نے آگ جلائی, انڈسٹری میں جلائی, ٹرانسپورٹ میں جلائی, کمبسچن جہاں جہاں ہوئی, اس نے بے شک انسان کو بہت زیادہ جو اس کی زندگی میں لگژریز تو لے کر آیا ہے. لیکن یہی ہمارے ساتھ 200-300 سالوں سے پہلے تو یہ ایشو نہیں تھا نا, یہ انڈسٹریل ایج کے بعد یہ زیادہ تر ہوا ہے. اس کے بعد یا پاپولیشن بڑھ گئی تو پاپولیشن تو بڑھنی ہے, انسان اس لیے بڑھی نہیں. پہلے کیوں نہیں ماضی میں اتنی بڑھ سکی, کیونکہ جب انڈسٹریلائزیشن آئی تو لوگوں کے پاس روزگار کے, زندگی, ماڈرنائزیشن, بہتر جب وہ مواقع آئے تو پھر انسانوں نے زیادہ بچوں کو جنم دیا کہ وہ افورڈ کر سکتا تھا. تو ایونچولی, اور پھر ہم نے جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ آئی میڈیکل سائنس نے ترقی کی. پہلے بھی انسان کوشش کرتے تھے بڑھانے کی, لیکن ہمارے پاس ویکسینز نہیں تھی, بچے زیادہ تر بچپن میں مر جاتے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو ہیں کوئی وہ میری ایک ٹرم ہے, اس پہ میں یوز کرتا ہوتا ہوں, ویزا, کہ ویکسینز نہیں تھی ہمارے پاس, انسولین نہیں تھی. لوگ 1928 سے پہلے جب انسولین نہیں تھی لوگ شوگر سے مر جاتے تھے. اس کے بعد اینٹی بایوٹکس نہیں تھی, چھوٹے چھوٹے انفیکشن سے مائیں بچہ پیدا کرنے میں مر جاتی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس نہیں تھیں, اور اسٹیٹنز نہیں تھے, بلڈ تھنرز نہیں تھے, لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے. 1990s میں ہم نے یہ اسٹیٹنز ایجاد کی ہے, جس کے بعد ہم نے خون جمنے کا جو عمل ہے اس کو روکا. تو اس نے انسان کی آبادی کو بڑھانے میں جو ہے پچھلے 100 سالوں میں سب سے بڑا رول اس کا ہے. اب انسان کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑھ گئے, عملے جلاؤ زیادہ ہوگا, رشتوں میں بھی اور ماحول میں بھی. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے پھر کچھ اس طرح سے اس جلاؤ کو کرنا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ذرا کم ہو جائیں, بیلنسڈ رہے, پلوٹنٹس بھی کم ہو جائیں اور گرین ہاؤس گیسز بھی کم ہو جائیں. تو ایک گاڑی جو کہ پیورلی ہائیڈرو کاربن پہ چل رہی ہے وہ زیادہ گرین ہاؤس گیسز خارج کرے گی. اس کے مقابلے میں ایک گاڑی جو الیکٹرک ہے اس میں ٹھیک ہے بیٹری ہے, بیٹری کے اندر لیتھیم ہے جو کہ اس کے نکالنے میں نکلتے, لیکن اس کے مقابلے میں بہت کم گرین ہاؤس گیسز خارج کریں گی. جبکہ ایمیشنز جو کہ پلوٹنٹس کی ہیں اس کو ہم نے کور کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اچھے ماڈرن, اچھے سوفسٹیکیٹڈ ایمیشن کنٹرول سسٹمز جو ہیں وہ گاڑیوں میں, انڈسٹری میں جو ہیں وہ انسٹال کرنے ہوں گے. ہم نے وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اگر اس کو روک بھی تو نہیں نہ سکتے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے والے جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم نے زیادہ جو ہے یعنی بیلنس کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنی خوف کو ادھر لے کے آئیں تو سر قیامت تو آنی ہی ہے. تو یہ جو انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں یہ انسان کے ڈوم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ بھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. بینگ ایز اے مسلم تو ہمارا یہی ہے نا. تو اس کو ہم اگر سائنس کے روٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے سائنٹسٹ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈومز ڈے ہے اور یہاں پہ ہر چیز نے پیرش ہونا ہے, ختم ہونا ہے. تو وہ اٹ از انڈرسٹینڈیبل. تو سائنس کے روٹ سے اگر آپ سمجھے تو کچھ ایسا ہی ایونٹ ہوگا, کوئی اس طرح سے کوئی شہاب ثاقب آ گیا, اس نے آ کے ٹکرایا اور ہر چیز تباہ ہو گئی, یا کوئی اس طرح سے ایونٹس ہوں گے. تو ہم قرآن میں بھی جو وہ دی گئی ہیں نشانیاں وہ گالوں کی طرح, روئی کی طرح گالوں پہاڑ اڑیں گے, تو وہ اگر کوئی ٹکرایا ایونچولی اس سے ایسے ہی کچھ سین کریٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت زبردست کانورسیشن ہو رہی ہے. وی آر کمنگ ٹو دا لاسٹ بٹ آف دا کانورسیشن. سر یہ جب اس طرح کے کرائسس ہوتا ہے نا تو کچھ لوگوں کی دکانیں بھی لگ جاتی ہیں, ان کے اندر اسپیکرز ہیں, ان کے اندر انوائرمنٹلسٹس ہیں, ان کے اندر لائرز ہیں, کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں. دکانیں لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دے آر ارننگ پروفٹ اوور اٹ, بٹ دے اسٹارٹ لائک پاپنگ اپ. یعنی ایک پچھلے دنوں میں ایک ایکشن کمیٹی بنی, انہوں نے گروپ اپ کر کے نا پرائم منسٹر سے کو خط لکھا ہے, اور وہ انہوں نے کوشش کر کے ہر جگہ چھپوایا ہے وہ خط کہ جی دیکھیں یہ ہم آر انڈیور. بٹ آئی تھنک کہ جامع صاحب نے پچھلے دنوں پروگرام کیا تھا, اس کے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ انورٹر کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں ایئر پیوریفائر.
یہ چیزیں جو ہے نا یہ زیادہ افیکٹو ہیں فار دا پاپولیشن. سو آئی وانٹ ٹو نو ریمیڈیز اس طرح کی جو ہم اپنے سانس کو بچا سکیں, کیونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ تو جو ہوگا وہ ہوگا, مگر ڈائریکٹلی ہم اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں. ماسک تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ واٹ شوڈ وی ڈو, ہماری اس طرح کا کیا ایکشن ہونا چاہیے یا کیا ہماری وہ ہونا چاہیے, آپ سمجھ لیں کہ پریکاشنری میجرز جس سے ہم اپنے بچوں کو اپنے والدین کو اس سے محفوظ رکھ سکیں. دیکھیں ہر انڈیویجول کا رول ہے اس میں. سب سے پہلے تو ہم نے کوشش اپنا انڈیویجولی رول کرنا ہے کہ ہم جو ہے لیسٹ پلوٹنٹ انڈیویجول کے طور پہ جانے جائیں. میں نے اپنی گاڑی میں گھر میں کہیں پر بھی مجھے آگ لگانے کا جو عمل ہے اس سے بچانا ہے خود کو. گاڑی کے ٹائملی ٹیوننگ کروا کے رکھنی ہے, موٹر سائیکل کی میں ٹیوننگ کروا کے رکھوں, انڈیویجول میرا رول ہے. کہیں پہ کوڑے کرکٹ کو آگ نہیں لگانی ان مہینوں میں خاص طور پہ. سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں مجھے اپنے اندر ایک رضاکارانہ قسم کی وہ جو ہے ایک اسپرٹ وہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر لیٹ سپوز میں ایک سگنل پہ یا ایک ٹریفک جیم میں چوک میں پھنس گیا ہوں تو میں گاڑی کو کیوں آن رکھ رہا ہوں ٹیمپریچر انورژنس کے, میں اس کو بند کر دوں تھوڑی دیر کے لیے. پھر میں اگر کہیں پہ ٹریفک جام ہے تو میں نے ایک قدم آگے بڑھ کے اس جیم کو جو ہے ریگولیٹ کروانا, اس پھنسی ہوئی ٹریفک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں گاڑی کے اندر ہی بیٹھے جلا بھون رہا ہوں اور کوڑ رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ اور انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی خدائی خدمت آئے اور کوئی خدائی مدد آئے اور یہ میں اس میں سے نکل سکوں. تو میرا ایک رول تو بنتا ہے اس حوالے سے کہ مجھے ایک رضاکارانہ قسم کی بھی اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرنی ہے. پھر مجھے جو ایک اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی یہ جو ورڈز آف یہ جو ہیں اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں تک پہنچانے تھرو سوشل میڈیا, کہ لوگوں کو بتائیں کہ یار ان مہینوں میں اپنی ایمیشنز کو ہم نے کم سے کم. پھر ہم نے حکومت کا بھی ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے. اگر ہم کوئی نان کمپلائنس دیکھتے ہیں تو وی مسٹ بی رپورٹنگ. گورنمنٹ نے EPA نے ویب سائٹ پہ بتایا ہوا ہے بھائی دیکھیں آپ جب رپورٹ ہی نہیں کریں گے تو وہ اس پہ کیا ایکشن لیں گے. اگر کچھ ہے تو ایز این انڈیویجول دیکھیں, بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب یہ ایمیشنز ہیں اور یہ پلوٹنٹس اس انوائرمنٹ اس ایکالوجی میں فریکوینٹلی موو آن ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کا سب سے بہترین حل تو یہی ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹے ایٹ ہوم پرٹیکولرلی ان دیز ڈیز, اور شام سے لے کر رات کے اوقات میں زیادہ, کیونکہ اس میں ٹیمپریچر انورژن موسم زیادہ گراؤنڈ لیول پہ ٹھنڈا ہوتا ہے, پلوٹنٹس زیادہ اسٹک ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم نے کوشش کریں کہ شام کے اوقات یا صبح ارلی ان دا مارننگ ہم ذرا اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو کرٹیل کر لیں, اور ہم کوشش کریں اگر جانا ہی ہے باہر تو ماسک, اچھے والا ماسک, ہلکا ماسک نہ لگائیں, اچھے والا ماسک لگا کے باہر جائیں. گھر کے اندر رہتے ہیں تو کوشش کریں کھڑکیاں دروازے وغیرہ بند رکھیں, بیکاز ایوری باڈی کین ناٹ افورڈ دوز وہ جی ہم نے ایئر پیوریفائر نہیں کر سکتے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے. تو کھڑکیاں دروازے بند کریں. دروازوں کے نیچے آج کل وہ بڑے اچھے وہ آئی ہوئی ہیں فوم وغیرہ, شیٹس فوم, وہ لگا کے تاکہ باہر سے پلوٹنٹس کی کم سے کم آمد. سر سے کیا زمانہ آ گیا, لوگ کہتے ہیں صبح اٹھ کے کھڑکیاں کھولیں ہوا آئے, خاص طور پہ سردیوں کی تو دھوپ کی تو کیا ہی بات تھی. مجھے لگتا ہے ڈر لگتا ہے کہ بہت جلدی ایک میس مائگریشن شروع ہو جانی ہے ٹورڈز دا ناردرن ایریاز. دا پیپل دے ول اسٹارٹ لیونگ اوور دیئر, اور یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہوگی جب ہمیں پتہ چلے گا کہ جی سمر ہاؤسز ہیں, ونٹر ہاؤسز ہیں, اور یہ ہو جائے گا. کیونکہ جس طرح سے یہ کلائمیٹ ایکسٹریم ایونٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات نہیں جانی ہے کہ میں پینک کریٹ نہیں کر رہا. کوئی جس طرح سے ہمارے کالمسٹ بھائی لکھتے ہیں ہجرتوں کا موسم آ گیا یا یہ شہر میں اپنی موت مر رہا ہے, ایسی بات نہیں کر رہا. لیکن اگر ایکشن نہیں ہوگا, ہم اپنی حرکتوں پہ غور نہیں کریں گے, انسانی سرگرمیوں پہ حکومتیں اپنی ذمہ داری نہیں لیں گی اور دونوں ملکوں کی حکومتیں آپس میں مل کے نہیں بیٹھیں گی, تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی کہ لوگ جو ہیں باہر تو ساری دنیا ہمیں نہیں نا اتنی بڑی چنک آف پاپولیشن کو ایکسیپٹ کر دیں گی, تو پھر ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے کہیں تو موو کرنا ہوگا. تو مجھے فورس ہی کرتا ہوں کہ انسان بہتر جگہ ڈھونڈے یہاں پہ رہنے سے. گھروں کو محفوظ رکھنے کے لیے کھڑکیاں بند, دروازوں پہ شیٹ لگائیں, میک شور کہ ایئر ٹائٹ ہو. اچھا, اور ایک چیز اور بھی ہے علی, اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں یہ ورڈس بھی دوسروں سے شیئر کرنے چاہیے کہ اس موسم میں لوگوں کو کیوں بہت زیادہ نزلہ زکام ہو جاتا ہے, بخار کیوں ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہمیں ورڈس جو ہیں لوگ سے شیئر کرنے. دیکھیں میرے ہاتھ گندے ہوتے ہیں نا, میں صابن سے دھوتا ہوں, اس کا مطلب ہے میرے ہاتھوں پہ لگے ہوئے جرمز جو ہیں وہ مر جائیں, ادھر دھل جائیں یا اتر جائیں. اب یہ جو پولوٹیڈ جو آپ کی باہر یہ اسماگ ہے نا, اس میں بھی گندگی ہے, تو اس میں وائرس بیکٹیریا زیادہ تیزی سے گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں یہ ماسک لگانے سے صرف ان پولوٹنٹس کا انٹیک آپ نے نہیں روکنا, بلکہ آپ نے ساتھ ہی ساتھ اس وائرس اور بیکٹیریا سے بھی خود کو محفوظ رکھنا ہے.
दूसरी चीज़ ये है कि अगर घर में या किसी को इन्फेक्शन है, सर्दियों में ही क्यों फ्लू ज़्यादा होता है, इसलिए कि दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं, एक बंदा इन्फेक्टेड है, वो अपनी छींकने खांसने, इवन सांस कुछ ऐसे कोविड था, कोविड में जो है वो ड्रॉपलेट इफेक्ट नहीं था, उसमें एरोसोल इफेक्ट था, आप सांस भी ले रहे थे, बोल भी रहे थे, तो आप वायरस जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इवेंचुअली हमें मेरे ख्याल में बताना है कि यहाँ पे ये ज़रूरत है कि अगर घर में कोई बंदा बीमार है तो उसको आपको चाहिए कि एक तो हमें सबको हाथ धोने की हाइजीन अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है। इन महीनों में ज़्यादा नहाएं ताकि जितने दिन में बाहर रहने के नतीजे में आपके बालों में, जिस्म पे, कहीं पर भी वो पोल्यूटेंट्स हैं वो सारे वाइप आउट हो जाए। हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप बीमार हैं तो आप कोशिश करें कि अब बच्चों या बूढ़ों उनसे थोड़ा सा दूर हो जाए, एक आइसोलेट करने के रूम के अंदर। 2-3 दिन में वायरस है, इस वायरस ने अपना टाइम तो पूरा करना ही। तो स्टे हाइड्रेटेड, ये बार बार इसलिए कहते हैं कि चूंकि बहुत हैवी मिकदार में अपने जिस्म के अंदर कार्बन और प्लूटेंट्स लेके जा रहे हैं, तो आपके जो गुर्दे हैं वो उनको वाश आउट करने में कामयाब हो जाएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए।